یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 137 تا 140 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ لَّا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِم بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور اسی طرح مزین کر دیا بہت سے مشرکوں کی نگاہ میں ان کی اولاد کے قتل کو ان کے شریکوں نے، تاکہ ان کو ہلاک کر دیں اور خلط ملط کر دیں ان پر ان کے دین کو، اور اللہ چاہتا تو وہ یہ کام نہ کرتے، سو آپ چھوڑ دیجئے انہیں، وہ جانے اور ان کا جھوٹ جانے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، اسے کوئی نہ کھائے مگر جسے ہم چاہیں، ان کے خیال کے مطابق، اور بعض مویشی کی پیٹھ پر چڑھنا حرام کیا، اور بعض مویشی کے ذبح کے وقت نام نہیں لیتے اللہ کا، اور اللہ پر بہتان باندھتے ہیں، عن قریب وہ سزا دے گا انہیں اس جھوٹ کی۔ اور کہتے ہیں کہ جو بچہ ان مویشی کے پیٹ میں ہے اس کو تو خاص ہمارے مرد ہی کھائیں گے، اور وہ حرام ہے ہماری عورتوں پر، اور جو بچہ مردہ ہو تو اس کے کھانے میں سب برابر ہیں۔ وہ سزا دے گا ان کو ان کی تقریروں کی وجہ سے، وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ بے شک خراب ہوئے اور خسارے میں پڑ گئے جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو نادانی سے، بغیر سمجھے ہوئے، اور حرام ٹھہرا لیا اس رزق کو جو اللہ نے ان کو دیا تھا، اللہ پر بہتان باندھ کر، بے شک وہ گمراہ ہو گئے اور سیدھی راہ پر نہ آئے۔ مذکورہ آیات میں مشرکین کی غلط عملیوں اور جاہلانہ رسومات کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ان میں سے
پہلی جو غلط رسم تھی وہ یہ تھی کہ غلہ اور پیداوار میں یہ لوگ اللہ کے نام کا حصہ نکالتے تھے اور بتوں کا بھی حصہ نکالتے تھے، اور اس رسم کا ذکر پچھلی آیات کے اندر بھی آ چکا ہے۔ اور یہ حصہ نکالنے کے بعد اگر ان کے بتوں کے حصے میں اور ان کے اپنے حصے میں کچھ کمی ہو رہی ہوتی تو وہ اللہ کے حصے میں سے وہ پوری کر لیا کرتے تھے، اور یہ کہہ کر کہ اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، اس کے حصے میں سے کمی کی جا سکتی ہے۔ اور یہ حصہ جو بتوں کے نام پر ہوتا وہ بتوں کی پجاریوں اور ان کے نگہبانوں کی ضروریات پر صرف کیا جاتا تھا اور اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ دوسری رسم یہ تھی کہ جانوروں کے نام ہوتے تھے بحیرہ اور صائبہ، ان کو بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہیں، اور بتوں کی خوشنودی سے یہ اللہ کی خوشنودی تلاش کیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک شرک کی صورت تھی۔ تیسری رسم اپنی بچیوں کو قتل کرتے تھے، اور چوتھی رسم کچھ کھیت بتوں کے نام یہ لوگ کر دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کا مصرف اور اس کا استعمال صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں، اور عورتوں کو اس میں مطالبے کا حق بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ پانچویں رسم یہ تھی کہ بعض مویشیوں کو مردوں کے لیے انہوں نے خاص کر لیا تھا اور ان میں عورتوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ چھٹی رسم جن جانوروں کو بتوں کے نام پر کر دیتے تھے ان پر نہ سواری کرتے تھے نہ ان سے بار برداری کا کام لیتے تھے۔ ساتویں رسم بعض جانوروں کو مخصوص کر لیا تھا کسی موقع کے لیے، نہ ان پر اللہ کا نام لیتے تھے، نہ ان سے دودھ نکالتے وقت، نہ ان کو ذبح کے وقت، نہ ان پر سواری کے وقت۔ آٹھویں رسم یہ تھی کہ جن جانوروں کا نام بحیرہ یا صائبہ رکھ کر بتوں کے نام پر چھوڑ دیا جاتا تھا، ان کے ذبح کے وقت اگر پیٹ سے بچہ زندہ نکلتا تو اسے بھی ذبح کر دیتے اور اسے اپنے لیے یعنی مردوں کے لیے وہ استعمال کرتے تھے، اور اگر عورتوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا، اور اگر بچہ مردہ نکلتا تو پھر سب برابر ہوتے، اس میں سے سب استعمال کر سکتے تھے۔ نویں رسم یہ تھی کہ بعض جانوروں کا دودھ بھی وہ مردوں کے لیے حلال تھا اور عورتوں کے لیے وہ حلال نہیں تھا۔ 10ویں رسم بحیرہ اور صائبہ اور وسیلہ اور حامی 4 قسم کے جانوروں کی تعظیم کو یہ عبادت سمجھا کرتے تھے، اور باقی قسم کی جانوروں کی تعظیم وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ 10 رسومات کا ذکر کر کے یہ فرمایا گیا کہ ساری کی ساری جاہلانہ رسومات تھی، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی، شیطان نے ان کو یہ ساری چیزیں گھڑ کر دے دی تھیں، اور ان تمام چیزوں کو رسومات کے نام پر بدعات یہ تھیں، رسومات تھیں، اور ان کو دین اور ثواب کی نیت سے ان کو کیا جا رہا تھا۔ اور شریعت میں بدعت اور رسوم ان کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے آباء و اجداد سے سلسلہ چلا آ رہا ہو، اور بدعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اور بدعت کہتے ہیں کہ ایسا کوئی کام کہ جس کوئی شریعت کے اندر کوئی اصل نہ ہو اور پھر اس کو شریعت کا حکم سمجھ کر یا ثواب کی نیت کے ساتھ اس کام کو کیا جائے، اسے بدعت کہا جاتا ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بدعات اور رسومات کو کس طرح ختم کیا جانا چاہیے۔ جواب میں فرمایا گیا کہ رسومات اور بدعات کا دین سے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب یہ بدعات اور رسومات جہاں ہو رہی ہوں اور جو آدمی ان چیزوں سے واقف ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے، اسے اپنی حد المقدور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو ختم کرے۔ اور فرمایا سب سے پہلی چیز یہ ہوگی کہ ان رسومات اور ان بدعات کی حقیقت سے وہ واقف ہو اور اس کی تاریخ سے وہ واقف ہو کہ یہ رسومات اور بدعات کس تناظر میں شروع ہوئی تھیں اور کس طرح ان کی ابتدا ہوئی، تاکہ جب وہ ان کا رد کرے گا تو پھر وہ دلائل کے ساتھ ان کو رد کر سکے اور حقیقت کی طرف وہ جا سکے اور لوگوں کو اس حقیقت کی طرف لا سکے۔
دوسری چیز فرمائی گئی کہ رد کے دلائل بھی اس کے پاس مضبوط ہونے چاہیے۔ قرآن و حدیث میں جو دلائل بیان کیے گئے ہیں اس پر اس کی دسترس ہو، اور اس کے ذریعے سے، ان دلائل کے ذریعے سے وہ بدعات اور رسومات کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ اگلی بات یہ فرمائی گئی کہ حکمت کا ہونا بھی ضروری ہے، حکمت کے ساتھ ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے قرآن مجید کا حکم ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ جب مجادلہ ہو تو دلائل بھی مضبوط ہونے چاہیے۔ اگلی چیز فرمائی گئی استطاعت، چونکہ بدعات اور رسومات برائی ہے جو کسی فرد کے اندر یا معاشرے کے اندر پائی جا رہی ہے، تو اس برائی کو ختم کرنے کے لیے جو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے ختم کر دو، اگر تمہاری استطاعت نہ ہو تو پھر زبان سے اسے ختم کرو، اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر دل کے اندر اس کو ضرور برا سمجھو، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ تو استطاعت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگلی چیز فرمائی گئی کہ مداومت ہونی چاہیے، یعنی ایک دو مرتبہ کہنے سے اگر وہ بدعات اور رسومات ختم نہیں ہوئی ہیں تو یہ کہہ کر پیچھے ہٹ جانا یا رک جانا کہ کافی دفعہ کہا گیا اور اس کے کوئی نتائج نہیں نکلے، اس لیے اب کہنے کی ضرورت نہیں، یہ فرمایا کہ یہ بات درست نہیں، بلکہ اس میں مداومت ہونی چاہیے، اور وقت کے ساتھ ساتھ، حکمت کے ساتھ ساتھ بات کو آگے پہنچانا اور برائی کو ختم کرنے کی کوشش جاری رکھنی چاہیے۔ ہمارا کام کوشش کو جاری رکھنا ہے، اور اس کے اندر نتائج کا پیدا کرنا ہمارا کام نہیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔